اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 156، 157، 158 یعنی 156، 157، 158 یہ تین آیات تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں یعنی آیت نمبر 155 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مبارک کتاب ہم نے نازل کی ہے اور نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو اور اس کے حکموں کی مخالفت کرنے سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو مضمون ہے، اس مضمون کا جو اصل سیاق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہودیوں اور نصرانیوں کو مخاطب کر کے کہا اور مشرکین مکہ کو کہ یہودی اور نصرانی کے اوپر اس سے پہلے کتاب نازل کی گئی اور خاص طور سے یہودیوں پر توریت نازل کیا گیا جو نیک عمل کرنے والوں کے لیے کافی ہے اور اس پر اگر وہ عمل کر لیتے تھے تو وہ بہتر ہوتا تھا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اب تمہاری طرف نازل کی جا رہی ہے جو اس سے زیادہ بہتر ہے، جس نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، جس کے اندر پچھلی تمام کتابوں کے مضامین سمو دیے گئے ہیں۔ اور اس کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے آیات کے اوپر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے اور اس کی اتباع اور پیروی کی جائے اور اس کے جو احکام ہیں اس کی مخالفت کرنے سے بچا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکت انسان کے اوپر نازل ہو۔ اگلی آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی آیت نمبر 156، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، اور اس کتاب کو نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو بڑے گروہوں پر نازل ہوئی، یعنی یہود و نصارہ پر۔ یعنی مشرکین کو یہ کہا جا رہا ہے، ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کے نازل کرنے کی وجہ کیا بنی، تو اس کی وجہ یہ بھی بنی کہ کہیں تم لوگ یہ کہنے نہ لگو کہ کتاب تو ہمارے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے، کتاب تو یہود و نصارہ کے اوپر نازل ہوئی ہے، انہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل غافل تھے۔ یعنی کتاب تو یہود و نصارہ کے لیے نازل ہوئی تھی، ان کی قوم کے لیے نازل ہوئی تھی، پوری دنیا کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور اب وہ لوگ کیا پڑھتے تھے، کیا پڑھاتے تھے، اس کے بارے میں ہم کو کچھ بھی خبر نہیں تھا۔ اگر وہ کتاب ہمارے لیے بھی نازل ہوتی تو ہم بھی اس کے اوپر پیروی کر اس کو پڑھتے، اس کے احکام کو سمجھتے اور اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے۔ اور اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح سے بھی اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ اس سے پہلے جو دو بڑے گروہوں کے اوپر اللہ نے کتاب کو نازل کیا وہ تو عربی زبان میں نہیں بلکہ عجمی زبان میں تھا، ہم اس کو کیسے پڑھ سکتے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کلام کو تمہارے لیے نازل کیا ہے، اس کو پڑھو، اس کو سنو، اس کے اوپر غور کرو، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 157 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسری وجہ بیان فرمایا او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، یعنی یہ کتاب قرآن کریم اس لیے بھی نازل کی گئی کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ اگر ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتا تو ہم ان لوگوں سے زیادہ ہدایت پر ہوتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ فاطر میں فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، یعنی وہ لوگ پختہ قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ جس طرح سے یہود و نصارہ کے اندر یا دوسری قوموں کے اندر رسول آئے
اور انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنی قوم کے لوگوں کو سنایا. اگر ہمارے قوم میں بھی رسول آتے اور ہم اللہ کے کلام کو سنتے تو ہم اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان لوگوں سے. جتنی امتیں ہیں ان سے بڑھ کر کے عمل کرنے والے ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کلام کے نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل ہوتی لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ تو ہم تمام امت سے بڑھ کر کے ہدایت پر ہوتے. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ. لو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے قرآن کریم نازل ہو چکا ہے. بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ تمہارے رب کی جانب سے اللہ کا کلام نازل ہو چکا ہے. کھلی ہوئی نشانیاں نازل ہو چکی ہیں. وَهُدًى جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ. اس رسول کے اوپر ایمان لا کر کے اس کے کلام کو سنو. جو کلام کے ذریعے سے تم کو حکم دیا جا رہا ہے, جو آیات تلاوت کی جا رہی ہے, اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور رحمت و برکت تمہارے اوپر نازل ہوگی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا. پس جو شخص ہماری آیات کو جھٹلائے, لوگوں میں سے وہ شخص جو ہماری آیات کو جھٹلائے, اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور اس شخص سے بھی بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو ہمارے قرآن کے آیات سے منہ موڑے, جو ہمارے قرآن کے حکموں سے منہ موڑے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها. جو ہمارے آیات کو جھٹلائے اور ہمارے آیات سے منہ موڑے, اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا؟ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون. اور ان قریب جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں ان کو ان کے اس عمل کی وجہ سے بہت برا عذاب دینے والے ہیں. دیکھیے, اس سے پہلے جو آیات, اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے پہلے جو آیات تھی اس کے اندر ڈائریکٹ مکہ والوں کو مخاطب کیا گیا تھا. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کو پھیر دیا اور کہا جو بھی ہمارے آیات کو جھٹلائے گا اور ہمارے آیات سے منہ موڑے گا اس کو اس کے اس عمل کی وجہ سے بہت برا عذاب ہم قریب دینے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مشرکین مکہ ہو, چاہے بعد میں آنے والے کوئی بھی ہو, اگرچہ بظاہر مسلمان گھرانے میں بھی پیدا ہو, اگر ہمارے آیات سے, ہمارے حکموں سے, قرآنی آیات سے منہ موڑے گا تو اس آدمی سے بڑھ کر کے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس کو اس عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھرپور اور انتہائی برا اور دردناک عذاب ضرور بے ضرور ملے گا. محترم سامعین کرام, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دیتے ہوئے کہا اور ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. کیا یہ مکہ والے اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں, یا ان کے پاس تمہارا رب آئے, یا ان کے پاس تمہارے رب کی بعض آیات اور نشانیاں آئیں؟ یعنی یہ مشرکین مکہ آخر کب ایمان لائیں گے؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوں اور کہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ شریعت اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے؟ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا رب آ جائے, یا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے رب کی بعض آیات اور نشانیاں آ جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. جس دن تمہارے رب کی بعض آیات آ جائیں تو کسی کو بھی اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یا پہلے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیا ہوگا. قل انتظروا, آپ ان سے کہیے کہ وہ بھی انتظار کریں, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض آیات کے آ جانے کے بعد انسان کا ایمان قبول نہیں کرتا. بعض آیات جب آ جائیں اور انسان اس آیات اور نشانیوں اور معجزے کو دیکھ لے اور اس کے بعد اگر ایمان لانے کی کوشش کرے تو وہ ایمان نہیں, اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. اور ایمان کی حالت میں اگر پہلے اس نے عمل نہیں کیا ہوگا تو اس وقت اس کا عمل کرنا بھی قابل قبول نہیں ہوگا. یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کسی آدمی کی جان اس کے حلق کے اندر آ جائے اور اب نکلنے ہی والی ہے اور وہ سمجھ لے کہ اب میری موت آ چکی ہے, اب مجھ کو فوراً ایمان لے آنا چاہیے, تو اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح سے یاد رکھیے, ہماری شریعت کے مطابق اگر کسی قوم کے اوپر کوئی عذاب آتا ہے
اور وہ عذاب کو آتا دیکھ لے اور اس کے بعد وہ ایمان لانے کی کوشش کرے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے سورج جب پورب کے مقابلے میں پشچم سے نکلے گا، اس کے بعد اگر کوئی ایمان لانے کی کوشش کرے گا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج پورب کے مقابلے میں پشچم سے نہ نکلنے لگے، اور جب پشچم سے جب سورج نکلے گا تو بہت سارے لوگ ان کو دیکھیں گے تو دیکھ کر کے ایمان لانا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ایمان نہیں لایا ہوگا اب اس کا ایمان لانا یا نیک عمل کرنا بالکل فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کی ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیز جب آ جائیں گی تو اس کے بعد جو ایمان نہیں لایا ہوگا اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس میں سے 3 چیز میں پہلی چیز جو ہے وہ مسیح الدجال کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا اور سورج کا پشچم سے طلوع ہونا۔ معزز سامعین کرام، موت کے وقت ایمان قابل قبول کیوں نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بتلائی ہے کہ انسان کی نجات کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک ایمان اور دوسرا نیک عمل۔ ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ اس کو دوسرے لفظوں میں ہم اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے ایمان کی تصدیق اس کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا عمل اگر اس کے ایمان کے تقاضے کے مطابق ہے تو اس کا ایمان سچا ہے، اور اگر اس کا عمل ایمان کے تقاضے کے مطابق نہیں تو اس کا ایمان جھوٹا ہے۔ تو جو آدمی مرتا ہے، مرتے وقت وہ دیکھتا ہے کہ اب میری جان جو ہے وہ نرخرے میں آ گئی ہے، غرغرے میں آ گئی ہے، اب تب جان نکلنے والی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ ایمان لانے کی کوشش کرے گا تو اب اس کو عمل صالح کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ وہ ایک چیز کو اب دیکھ کر کے ایمان لا رہا ہے، لہذا اب اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں آ جائیں تو اس کے بعد جو آدمی اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، نیک اعمال انجام نہیں کیا ہوگا، اس کا ایمان لانا کوئی قابل قبول نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ وہ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔